السلام علیکم، رضوان کے ہم سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ہیں بھارت کی ریاست تلنگانہ کا جو کیپٹل ہے حیدرآباد، اس کی ایک عظیم الشان مکہ مسجد میں۔ یہ آپ کو چار مینار بھی نظر آ رہا ہے، یہاں اس کے سامنے ہی چو محلہ پیلس ہے اور لاٹ بازار یہ ایریا کہلاتا ہے۔ بڑا سا پر رونق سا ایریا ہے، اور اس مکہ مسجد کے بارے میں ہم آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کی بات یہ بتاتے ہیں کہ اس کا نام مکہ مسجد اس لیے ہے کہ اس میں جو استعمال کی گئی اینٹیں تھیں ان کو مکہ شہر سے منگوایا گیا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر چھٹے قطب خاندان کے جو حکمران تھے سلطان محمد قطب شاہ نے اس کو تعمیر کروایا تھا، اور اس کی جو اور بھی بہت سی زبردست باتیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک جو بہت ہی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 3 آرچ جو ہے نا وہ ایک ہی پتھر سے، ایک ہی چٹان سے تراشے گئے ہیں، اور اس کی تعمیر میں کہتے ہیں کہ 8,000 کاریگروں نے حصہ لیا تھا۔ شہر کے تقریباً وسط میں واقع یہ مسجد ایک چاروں طرف سے ایک بارونق محلے سے گھری ہوئی ہے، جس میں ایکٹیویٹیز ہی ایکٹیویٹیز ہیں۔ یہ ویسے لاٹ بازار جو ہے جہاں یہ مسجد ہے، یہ اپنی روایتی چوڑیوں اور زیورات وغیرہ کے لیے بہت مشہور ہے۔ اور جب آپ یہاں آئیں مکہ مسجد میں، آج جب میں یہاں ہوں تو یہ پہلی تراویح کا موقع ہے رمضان کی، تو اس لیے یہاں پہ رونق کچھ زیادہ، ٹینٹ وغیرہ بھی باہر لگا دیا گیا ہے تاکہ تراویح پڑھنے والے لوگ، ابھی شروع ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں، تو ہم تھوڑا سا پہلے آ گئے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ چاروں طرف سے اگر آپ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے معائنہ کریں تو آپ کو سامنے ہی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ پیلس نظر آتا ہے، اور چار مینار آپ کے الٹے ہاتھ پہ نظر آتا ہے۔ ابھی آپ کو اگلی ویڈیو میں چار مینار بھی ذرا تفصیل سے دکھاتا ہوں۔ بہت ساری ویڈیوز حیدرآباد دکن کی ہم آپ سے شیئر کریں گے، ہندوستان کے اس مشہور شہر کے۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں اس مسجد کی طرف۔ تو مسجد کی تعمیر 1614 عیسوی میں شروع ہوئی، اور اسے مکمل ہونے میں کئی سال لگے تھے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ اس کی اینٹوں کے لیے مٹی جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے لائی گئی تھی، لہٰذا اس کا نام مکہ مسجد رکھا گیا تھا۔ اور اس میں کچھ پرشین، کچھ مغل، کچھ ہندوستانی تعمیراتی انداز کا ایک ہم آہنگ امتزاج ہے اس مسجد کے اسٹرکچر میں۔ اس کا جو فرنٹ ہے وہ گرینائٹ سے ہے، اور اس میں محراب والے دروازے جیسے عموماً مساجد میں ہوتے ہیں، آپ کو اوپر سے نظر آ رہے ہوں گے۔ اس وقت ٹینٹ لگا ہوا ہے تو ذرا پورا اس کا ویو یہاں سے نظر نہیں آ رہا۔ جب آپ اندر آتے ہیں تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ ایک بڑا سا حوض بنا ہوا ہے، اور حوض میں آپ وضو کرتے ہیں۔ اب تو ٹوٹیاں ووٹیاں بھی لگ گئی ہیں اس میں، لیکن پہلے تو صرف حوض ہوتا تھا، جیسے قلعوں وغیرہ میں بھی آپ کو دکھایا میں نے مختلف جگہوں پہ۔ تو مرکزی جو نماز ہال ہے وہ بھی ایک زبردست قسم کی، اس میں بھی ایک اسلامک آپ کو ایک اسٹائل نظر آئے گا تعمیر کا پورا۔ اس میں تقریباً 10,000 نمازی بیک وقت اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں مکہ مسجد میں۔ اور یہ عالی شان سہل جس میں تراشے ہوئے ستون ہیں، بڑی وسیع جگہ ہے، ایک بڑا پرسکون سا ماحول ہے۔ آپ مکہ مسجد میں آئیں گے تو ایک آپ کو بڑا سکون کا احساس ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو سامنے ذرا قریب لے جاتا ہوں اس حوض کے۔ حوض اگر آپ دیکھیں تو پانی سے بھرا ہوا ہے، بڑا صاف نظر آتا ہے، اور بیچ میں ایک فوارہ بھی ہے جو کہ ایک بہت دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ اسکوائر لگ بھگ یہ حوض ہے۔ اور یہاں ایک بڑی زبردست جو ہے تاریخی مکہ مسجد لائبریری بھی ہے، اور لائبریری میں بڑی نایاب اسلامی مخطوطات اور کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ اس وقت یہ بند ہے، ورنہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتا۔ میں یہاں پہ جو لائبریری ہے، یہ مسجد حیدرآباد میں مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر بہت زیادہ مذہبی اہمیت کی حامل ہے۔ جمعے کے دن ظاہر ہے کہ اس کی رونق اور بڑھ جاتی ہے، اور لوگ نہ صرف حیدرآباد سے بلکہ حیدرآباد کے باہر سے بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور رمضان کے مقدس مہینے میں تو خاص طور سے۔ اور یہ دیکھیں یہاں ماربل کے بڑے بڑے سے تخت لگے ہوئے ہیں، اور ان تخت کے بارے میں بھی بڑی تاریخ ہے کہ جو اس پہ ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے وہ دوبارہ ضرور یہاں آتا ہے اگلے سال۔ تو اس لیے بھی لوگ آ کے اس اپنے خیر ماننے کی وہ ہیں، تو لوگ آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے، دوبارہ اس مسجد میں آنے کا موقع انہیں ملے گا۔ اور سامنے کے ایریا میں کچھ قبریں وغیرہ بھی ہیں، میرا خیال ہے کہ قطب شاہی خاندانی کی قبریں ہوں گی۔ بہرحال تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھارت کی یہ جو بڑی بڑی مساجد ہیں، ان مساجد میں سے یہ ایک مسجد ہے۔ اور مسجد میں ایک جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ قطب شاہی خاندان کی کچھ قبریں بھی ہیں یہاں۔ بڑا وسیع سا ورانڈا ہے اور محرابوں سے گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے۔ اس میں ایک بڑی زبردست بات یہ بھی ہے کہ جیسا کہ اور مغل آرکیٹیکچرز کی ڈیفرنٹ مساجد میں، جیسے بادشاہی مسجد لاہور میں اور ٹھٹہ کی شاہجہاں مسجد میں بھی یہ سسٹم ہے کہ اگر امام قرات کرتے ہیں اپنی جگہ پر تو گونج کا ایک ایسا سسٹم ہے جس سے پورے مسجد میں آواز گونجتی ہے۔
اور قرات کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو یہی یہاں پہ بھی ہے، مکہ مسجد میں بھی۔ چار مینار کے تاریخی علاقے میں یہ اصل میں واقع ہے۔ یہاں اور بھی چاروں طرف جب آپ یہاں آئیں نا تو آپ کو 4-5 چیزیں، اس کو دیکھ کے جگہ کو مجھے بالکل لاہور کی وہ جگہ یہاں یاد آ گئی، دہلی گیٹ پہ، جہاں پہ اور بھی بہت ساری شاہی حمام اور آمنے سامنے بہت ساری جگہیں ہیں۔ اس مسجد کی جو چھت ہے وہ تقریباً 23 میٹر اونچی ہے، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 65 فٹ کے قریب، اور اس میں 15 محرابیں ہیں جو اس پوری چھت کو، اس اسٹرکچر کو سنبھالی ہوئی ہے۔ یہاں پہ غیر مسلموں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن باہر سے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سعادت ہے الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اس مسجد میں آ سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد تمام مسلمانوں کے لیے کھلی ہے، اور ویسے تو یہ شہر کے وسط میں دریائے موسیٰ جو ہے اس کے جنوب میں واقع ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا باہر ہی ایک بہت بڑا بازار ہے۔ یہ ٹرین اسٹیشن جو ہے حیدرآباد کا، اس سے تقریباً 2.5 کلومیٹر مشرق میں یہ واقع ہے۔ آپ پیدل بھی آس پاس گھوم سکتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی پرانی نایاب گھڑی بھی نظر آئی جو کہ آپ دیکھی ابھی آپ نے، اور یہ مسجد کا صحن ہے۔ اس مسجد میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1591 میں 1591 میں حیدرآباد شہر کی بنیاد رکھی تھی قطب شاہی حکمران قلی محمد قطب شاہ نے، اور 1614 سے 1617 کے درمیانی عرصے میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ تو بہرحال یہ تاریخی مکہ مسجد حیدرآباد شہر میں ایک نگینے کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ یہاں آتے ہیں لوگ، نماز پڑھتے ہیں، اپنے روحانی سکون حاصل کرتے ہیں، اور ایک مختصر سی ویڈیو میں ہم نے اس کا وزٹ کرایا۔ اب ہم حیدرآباد دکن کی اور چیزیں بھی آپ کو دکھائیں گے، اچھی اچھی عمارتیں۔ مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو ریکویسٹ وہی پرانی ہے کہ چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور کمنٹ سے ضرور نوازیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔